عدلیہ میں تقسیم بھی بہت ایک بدشگون ہے، ایک برا شگون۔ یحییٰ آفریدی کو اس عہدے کے ساتھ ساتھ بہت سے چیلنجز بھی، ذمہ داری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ عدلیہ کے اندر جو ججز میں ایک خاص طرح کی جو تقسیم دکھائی دے رہی ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے اور یہ بہت نازک، یہ پولیس رات پہ چلنے والی بات ہے۔ تاریخ میں زندہ رہنا ہی زندگی ہے۔ السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پاکستان کو اپنی امان میں رکھیں، خوش رکھے۔ آج کی پہلی صورتحال جو ہے وہ آپ بھی اس سے آشنا ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے، انہیں مبارک ہو۔ اور سینیورٹی میں یہ تیسرے نمبر پہ تھے اور حکومتی ایک ترمیم کے نتیجے میں انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے بطور چیف جسٹس۔ اور سینیورٹی کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے، جو اس لیول پہ جب لوگ ہوتے ہیں تو اگر ان میں ٹیلنٹ کا کوئی فرق ہو بھی تو وہ 19-20 کا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کا سارا نظام بہت گھٹیا ہے۔ ٹاپ 2-3 جو لوگ ہوتے ہیں ان میں فرق 19-20 کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہوا، تو جسٹس یحییٰ آفریدی اس ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس بنے ہیں، جس پہ ہمارے یہاں تو ہر جگہ خیر کنٹروورسی ہوتی ہے۔ ہم لوگ کسی چیز پہ اتفاق، مذہب کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو فرقے بازی کیا ہے بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں ان کی ذمہ داری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، بیکاز ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس نے ایک کنٹروورسی کریٹ کی ہے، ترمیم کے نتیجے میں آئے ہیں، اس لیے ان کو بہت ہی پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، آئی ایم 100% شیور کہ انشاءاللہ وہ اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ کل قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوئے اور جس طرح وہ ریٹائر ہوئے، شاید کوئی بھی سینئر آفیسر، وہ چاہے جوڈیشل آفیسر ہی کیوں نہ ہو، یہ اس طرح شاید ریٹائر ہونا پسند نہ کرے۔ ان کے دور میں عدلیہ کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم سامنے آئی جو افسوسناک ہے۔ جس طرح فوج میں تقسیم ملک کے لیے فیٹل ہو سکتی ہے، اسی طرح عدلیہ میں تقسیم بھی بہت ایک بد شگون ہے، ایک برا شگون ہے۔ اللہ نہ کرے، میں مثال دی میں نے تو کہ ہماری افواج پاکستان ان میں سپلٹ، اسی لیے وہ دنیا کی ٹاپ کی افواج میں آتی ہیں، ان میں ڈسپلن ہے۔ اسی طرح کاش اس ادارے میں بھی اس طرح کی تقسیم دکھائی نہ دے۔ ماڑا موٹا جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے وہ تو گھروں میں بھی چلتا ہے۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اس عہدے کے ساتھ ساتھ بہت سے چیلنجز بھی ملے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور کس طرح اپنے اس انتہائی اہم عہدے، بلکہ مجھ سے اگر آپ سچ پوچھیں تو میرے نزدیک، میں نے شاید کل بھی یہ بات کی تھی، 2 منصب ہیں دنیا میں، ایک منصف کا اور ایک استاد کا۔ طاقت بھلے کہیں ہو، یہ 2 منصب جو ہے نا، یہ بہت بہت بڑا امتحان بھی ہیں اور بہت بڑا انعام بھی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اب کرنے والے جو کام جو میری ایز این ایوریج آرڈینری پاکستانی سمجھ میں آتی ہے کہ عدلیہ کے اندر جو ججز میں ایک خاص طرح کی جو تقسیم دکھائی دے رہی ہے، اس کو کیسے انشور کیا جائے کہ یہ تقسیم ختم ہو۔ کہ ججز کے لیے وہ آپس میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، بردر، تو دے شوڈ لک لائک بردرس، تاکہ لوگوں کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ چیف جسٹس بنے ہیں، اس ترمیم کے خلاف ابھی تک بہت سی درخواستیں سپریم کورٹ میں آ چکی ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے اور یہ بہت نازک، یہ پولیس رات پہ چلنے والی بات ہے
کہ آئینی ترمیم کے نتیجے میں جن کے نتیجے میں وہ چیف جسٹس بنے ہیں، اس ترمیم کے خلاف جو بہت سی درخواستیں سپریم کورٹ میں ہیں، جس کے وہ سپریم کمانڈر کہہ لیں آپ، چیف جسٹس ہیں وہ، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تاریخ لکھی جا سکتی ہے، اور تاریخ میں زندہ رہنا ہی زندگی ہے، ورنہ انسان کی تو کوئی اوقات نہیں۔ زندگی بیسیکلی کیا ہے، جو بابا بلے شاہ نے فرمایا نا کہ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ قبروں میں تو ہر بندے نے جانا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں انسانی زندگی میں ایسے جنہیں موت نہیں آئی، گور پیا کوئی ہور۔ دنیا آج بھی ان کے نام محبت سے، احترام سے، عزت سے اور فخر سے لیتی ہے۔ بہرحال تو قاضی فائز عیسیٰ بھلے آدمی تھے، لیکن ان کے دور میں جو کچھ روا رکھا گیا، وہ اگر روایت فیڈ آؤٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے اس ملک کے لیے، عدلیہ کے امیج کے لیے، انصاف کے لیے، عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ آخری بات جو ہے سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل، یہ آپ کر بھی گزرے ہیں تو یہ ہضم نہیں ہوگا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو زندگی میں ناگوار گزرتی ہیں، وہ ان کو برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ریزنٹمنٹ، نفرت یا ریزسٹنس، یہ مختلف لیولز ہیں، وہ جنم لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو تو بہتر ہے۔ اور میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے بہت ہی پیارے دوست، بلکہ مجھے یہ جو اسمبلی کے پیچھے سڑک ہے میجر انوار الحق شہید روڈ، یہ میرے کزن تھے، اور پہلی سائیکل ان کی پوسٹنگ تھی ایز اے کیپٹن نوشکی میں، فلپس کی سائیکل تھی، وہ ایک لکڑی کے اس میں بند تھی، وہ ان کی طرف سے تو میں ان کا لاڈلا تھا، بچہ تھا چھوٹا، تو 65 کی جنگ میں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو یہ سایہ تک بھی کسی چیز کا افواج پاکستان پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے الٹیمیٹ ریالٹی، یہ اگر بیٹھے ہیں نا یہاں، ایک حادثہ ہو چکا ہے نا، اس سے سبق سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بالکل اس حوالے سے یہ سرحدوں کے نگہبان ہیں، لیکن یہ سویلین سے جتنا فاصلہ جنرلی اور نارملی ہوتا ہے وہ اس میدان میں بھی رکھا جائے تو خود افواج پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ کیونکہ میرے جیسا پاکستانی افورڈ ہی نہیں کر سکتا، ایموشنلی افورڈ نہیں کر سکتا کہ عوام اور افواج پاکستان میں بال برابر بھی کوئی فاصلہ ہو۔ اچھا، ایک اور وجہ یہ ہے کہ 8 فیبروری کا دھاندلی زدہ الیکشن پورا ملک جانتا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس الیکشن کے خلاف بھی بہت سی درخواستیں زیر التوا ہیں، اور کب تک التوا میں رکھی جا سکتی ہیں میں نہیں جانتا، لیکن آج نہیں تو کل، اور جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہے اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے، چونکہ یہ انتہائی دھاندلی زدہ ہو نہ ہو کنٹروورشل ہیں۔ لوگوں کی بھاری اکثریت ان الیکشن سے خوش نہیں ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کرتی، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانبداری، اس میں بھی شک کوئی نہیں ہے، اور پرسیپشن بہت خطرناک ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جانبداری نہ بھی ہو، وہ غیر جانبداری ہو، اگر پرسیپشن یہ ہے تو وہی ریالٹی ہے، یہ یاد رکھنا آپ۔ اچھا، عدالتی حکم کے باوجود مخصوص نشستیں ابھی تک پی ٹی آئی کو نہیں دی گئیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بات سنیں، الٹیمیٹ ریالٹی اللہ کے بعد اس کی مخلوق ہے، یعنی عوام۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو نرسوں، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور چکانی پڑے گی۔ اور ہوتا کیا ہے، جب عوام کے ساتھ اگر وہ بہت کمزور ہوں، مجہول ہوں، بے بس ہوں، تو ایک کام وہ کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا ان کو۔
ان کے اندر اپنی ریاست کے حوالے سے لا تعلقی جنم لیتی ہے. دے ڈونٹ کیئر. اس کا مظاہرہ گلی گلی میں، سڑکوں پہ، موٹر وے پہ ہوتا ہے. اسٹیٹ کے ساتھ اتنی ہی وابستگی ہونی چاہیے جتنی ایک بچے کی اپنے گھر کے ساتھ ہوتی ہے. وہ لا تعلق، خود کو سوتیلی اولاد محسوس کرتے ہیں، اور اسٹیٹ کے ساتھ جب لا تعلقی جنم لیتی ہے انسانوں کے درمیان، تو یاد رکھیں اس کا فائدہ نہ ان انسانوں کو ہوتا ہے نہ ریاست کو ہوتا ہے، بلکہ دونوں کے لیے یہ زہرناک صورتحال ہے. سب سے آخری اور اہم چیلنجز ہیں عدالتی فیصلوں کی تعمیل. 77 سال ہو گئے، مجھے بعض اوقات شرم بھی آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. 76-77 سال ہونے کے بعد ہم کن باتوں پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ لیکن میں مجبور ہوں، یہی موضوعات ہیں. کن باتوں پہ؟ 77 years is a lot of time. اور وہ دانشور نہیں ہیں، دکاندار ہیں، اور پتہ نہیں کن کے دلال ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں 60-70 سال کیا ہوتے ہیں، اور قوموں کی زندگی میں تو پہلے 20-25 سال ہی سب کچھ ہوتے ہیں. انہوں نے ہی رخ کا اور سمتوں کا تعین کرنا ہوتا ہے. اس ملک نے جانا کہاں ہے؟ ہمارا پہلے ابتدائی اشرہ جو تھا اس میں اگر یہ ملک ٹریک پہ چڑھ جاتا تو آج، میں کوئی لمبا چوڑا دعویٰ تو نہیں کر رہا، پاکستان ایک منی سپر پاور ہوتا. لیکن ہم کہاں ہیں؟ نسلیں ہماری گروی پڑی ہیں. بچے جو پیدا بھی نہیں ہوئے وہ گروی پڑے ہیں. جو پیدا ہو چکے ہیں وہ بے روزگار ہیں یا وہ اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہے ہیں، جن کی تعداد کروڑوں میں ہے. تو اس لیے پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، چونکہ جب کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ عقل کل سمجھتا ہے اپنے آپ کو، حالانکہ وہی وقت ہوتا ہے. تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مغل اعظم جسے کہتے ہیں اکبر دی گریٹ، اور یہ اور وہ تو خواندہ بندہ بھی نہیں تھا. میں پڑھتا ہوں اس کے چچاؤں نے جب ہمایوں، اس کے والد اکبر اعظم کے جب گئے، انہوں نے یرغمال رکھا اکبر کو، پڑھایا نہیں ان بدبختوں نے. لیکن ہی واز اے جینیس. اس کے 9 رتن، رتن کہتے ہیں موتی کو، پرل، موتی، 9 رتن. تو اس کو اتنا شعور اللہ پاک نے دیا تھا کہ اس نے اپنے لیے بہترین مشیروں کا انتخاب کیا.